آغاز میں آپ کو بتائیں خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں شدید زلزلہ محسوس کیا گیا ہے، جس میں پشاور، مردان، چترال، سوات، لوئر دیر میں زلزلہ محسوس کیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں زلزلہ محسوس کیا گیا ہے۔ بیورو چیف ضیاء الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کریں گے۔ ضیاء بتائیے۔ جی، یہ جو زلزلے کے جھٹکے تھے اس وقت ہوئے جب خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع پشاور سمیت مختلف اضلاع میں افطاری کا وقت شروع ہوا تھا اور افطاری ہو رہی تھی کہ اسی دوران جو ہے یہ زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس ہوئے ہیں، اور یہ جھٹکے جو ہے تقریباً ابھی تک تو رفلی اسٹیمیٹ بتایا جا رہا ہے کہ 15 سے 20 سیکنڈ تک تھے، اور ابھی اس کا مزید بھی تفصیلات اکٹھی کی جا رہی ہے۔ تاہم ابھی تک جو اطلاعات ہیں وہ اس کے مطابق جو عام جان و مال وہ محفوظ رہی ہے۔ ابھی کوئی ایسی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہے، لیکن انتظار کیا جا رہا ہے مختلف پی ڈی ایم اے کی جانب سے بھی اور ریسکیو کی جانب سے بھی اور ان کی جانب سے بھی کہ انشاءاللہ تعالی خیر خیریت بھی ہوگی، لیکن بہرحال ان کی جانب سے بھی اطلاعات موصول ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اور جس وقت یہ جھٹکے محسوس ہوئے اس وقت ٹھیک ہے، ضیاء الحق ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ سوات سے شہزاد عالم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہزاد، خیبر پختونخوا اور مختلف شہروں میں سوات میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، بتائیے گا کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ کچھ دیر قبل جب افطاری کا وقت ہو گیا اور نماز مغرب ادا کی جا رہی تھی تو اس دوران منگورہ شہر سمیت سوات کے مختلف علاقوں اور جو نواحی اضلاع ہے شانگلہ، ملاکن، بنیر، چترال اور دیگر اضلاع میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، اور اس وقت ہم مساجد میں لوگ موجود تھے، وہ افطاری کر رہے تھے اور وہ افطاری سے اٹھ کر کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے تھے، لیکن جو زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے تو ان کی شدت نہایت ہی زیادہ تھی، اور اس کا ڈیوریشن دورانیہ جو تھا وہ 15 سے 20 سیکنڈ کے درمیان تھا۔ تو اس وجہ سے لوگ جو ہے ان میں اس وقت بھی کافی خوف و ہراس پایا جا رہا ہے، اور وہ لوگ اپنے افطاری اور اس سے فارغ ہونے کے بعد بھی اس وقت باہر کھڑے ہیں۔ جی ٹھیک ہے جی، شہزاد عالم ہمیں سوات سے اپڈیٹ کر رہے تھے، اور اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت مختلف شہروں میں زلزلہ محسوس کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں زلزلہ محسوس کیا گیا ہے، اور اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت مختلف شہروں میں اس وقت زلزلہ محسوس کیا گیا ہے۔ اور ظاہر افطار کا وقت ہے مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں، اور لوگ افطار کر رہے تھے جن میں خوف و ہراس پھیلا گیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت مختلف شہروں میں زلزلہ محسوس کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں زلزلہ کے شدید جھٹکے میں فرح رحبانی اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فرح بتائیے، اسلام آباد میں بھی زلزلہ محسوس کیا گیا ہے؟ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ افطار کا وقت اور افطار کے فوراً ہی تھوڑی دیر بعد زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ شہریوں کی جانب سے جو ہے وہ خوف و ہراس فیل کیا گیا، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ زلزلہ محسوس کیا گیا۔ جو زلزلہ پیما مرکز ہے ان کی جانب سے ابھی تک کوئی ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی کتنی شدت ہے اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جو اس کی میئرمنٹ ہے وہ ابھی کر رہے ہیں، لیکن جو شہری ہیں ان میں خاصا خوف و ہراس پایا گیا، کیونکہ جھٹکا جو ہے وہ اچھا خاصا زلزلے کا تیز محسوس ہوا تھا۔ اسلام آباد سمیت راولپنڈی، پشاور اور مختلف جو علاقے ہیں وہاں پر زلزلے محسوس کیا گیا ہے۔ تو فرح، اس کا دورانیہ کتنا تھا؟ کتنی دیر تک زلزلہ رہا؟ کتنی دیر تک محسوس کیا؟ تقریباً 20 سیکنڈز کا بتایا جا رہا ہے کہ 20 سیکنڈ تک یہ زلزلہ محسوس کیا گیا ہے۔ جو شہری ہیں وہ کچھ لوگ نماز ادا کر رہے تھے، کچھ لوگ ابھی افطار کر رہے تھے، تو ان کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ دورانیہ بھی کافی زیادہ تھا، اور جو جھٹکے کی شدت تھی وہ بھی خاصی زیادہ تھی کہ ایک دم سے لوگ پریشان ہو گئے، جو لوگ افطار کر رہے تھے۔ اگر زلزلے کی شدت زیادہ تھی تو کسی قسم کا کوئی مالی نقصان کی اطلاع ہے؟ انیشلی دیکھیں ابھی تک ایسی کوئی اطلاع سامنے نہیں آئی ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی جانی یا مالی نقصان ہوا ہو۔ ساتھ ہی ساتھ جو زلزلہ پیما مرکز ہے ان کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم ایک تو زلزلے کی جو ریکٹر اسکیل پر شدت ہے اس کو میئر کریں، اور دوسرا جو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان یا کوئی ایسی چیز ہے اس کا تعین کیا جا رہا ہے، تو ابھی فی الحال ایسا نہیں ہے۔ اچھا، زلزلے کی شدت کے بارے میں بتاؤں تو 5.6 زلزلے کی جو شدت ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ ابھی جو ارتھ کوئک سینٹر ہے ان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ 5.6 شدت کا یہ زلزلہ جو ہے وہ محسوس کیا گیا ہے۔ زلزلے کا جو مرکز بتایا جا رہا ہے وہ ہندو کش ریجن افغانستان وہ بتایا جا رہا ہے۔ اگر گہرائی کی بات کریں تو 73 کلومیٹر گہرائی اس کی بتائی جا رہی ہے۔
ٹھیک ہے، فرح ربانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسلام آباد، راولپنڈی سمیت مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے، جبکہ سرگودا سے بھی یہ اطلاعات ہیں کہ وہاں پر بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ لوئر دیر، مالاکنڈ، چترال میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ 5.6 جو ہے وہ زلزلے کی شدت تھی اور 73 کلومیٹر اس کی گہرائی بتائی جا رہی ہے۔ پشاور، سوات، مردان اور گرد و نواح میں، جبکہ سرگودا میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ایم کیو ایم رکن صوبائی اسمبلی نے اپنے رکن قومی اسمبلی کے خلاف پھٹ پڑے۔ رانا شوکت نے کہا ایم این اے اقبال محسود نے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی۔ اقبال محسود پی ایس پی، میں خالد مقبول گروپ سے ہوں۔ اقبال محسود کے مسلح جتھے دروازے توڑ کر دفتر میں گھس گئے۔ ایف آئی آر نہ کاٹی گئی تو استعفیٰ دے دوں گا۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی اسپیکر سے معمول کی کارروائی چلانے پر اصرار کرتے رہے۔ ان کا ایم پی ایم این اے اقبال محسود پرانی پی ایس پی گروپ سے تعلق ہے اس کا۔ میں خالد مقبول صدیقی گروپ سے ہوں۔ 16 تاریخ کو اقبال محسود مسلح افراد کے ساتھ آیا، میرے دفتر کے تالے توڑے، وہاں گھسا، مجھے دھمکی دی گئی ہے باہر نکلے ہم تجھے دیکھ لیں گے، میرے پاس کوئی راستہ نہیں رہے گا، ایوان سے اپنا ریزائن کروں۔ میں اپنے فاضل ممبر کے لیے سیکیورٹی کا انتظام کر رہا ہوں۔ آپ کو کم از کم اس پر ان کو سسپینڈ کرنی پڑے گی فار ایٹ لیسٹ 1 آور 2 آور 1 ڈے۔ لیڈر اپوزیشن صاحب آپ نے کچھ کہنا؟ سر میں نے یہ کہنا ہے کہ بزنس چلا لیں۔ جو بھی ان کی گروپنگ ہے، جو بھی چیزیں وہ باہر کے حد تک ہے۔ اسمبلی کے اندر اگر کسی ممبر کو جان کی دھمکی ملی ہے، ہمیں ان کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ یہ اسمبلی ہے، یہ اکھاڑ نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ طے ہو گیا، ایم کیو ایم رکن اسمبلی رانا شوکت کا ایوان سے باہر نکل کر بیان۔ رانا شوکت نے کہا بڑوں نے بیٹھ کر معاملہ طے کر دیا، اب انہیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں۔ اس لیے جو ہے وہ نو کمنٹس، معاملہ حل ہو گیا۔ اسمبلی میں آپ دیکھیے گا خطرہ نہیں ہے، جان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سیٹلمنٹ کیا ہوتی ہے؟ سیٹل ڈاؤن بڑوں نے بٹھا کے کر دیا۔ نہیں، ضمانت کس کی ہے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو جائے تو؟ آپس میں کوئی ضمانت نہیں ہوتی۔ اچھا، بھائی ہوتے ہیں تو رسک پہ ہیں آپ؟ آپس میں نہیں، کوئی رسک نہیں ہے۔ گورنر ہاؤس تعصب نما تقریروں کے لیے نہیں ہوتے، وزیر اطلاع سندھ شرجیل نام میمن کہتے ہیں کراچی پہلے ہی یہ ماحول دیکھ چکا ہے، مزید متحمل نہیں ہو سکتا۔ وہ تقریب اس صوبے اور وفاق کے خلاف ہوئی ہے۔ گورنر ہاؤس میں جو تقریب ہوئی اس میں تعصب کی انتہا ہوئی۔ سندھ ایک تھا، ایک ہے اور ایک رہے گا۔ نفرت انگیز باتیں اور تعصب کی سیاست کرنے والوں کا حال دیکھ لیا۔ چند دن قبل گورنر ہاؤس میں ایک تقریب ہوتی ہے، اس تقریب میں جو نفرت انگیز تعصب پر مبنی گفتگو کی ہے اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ شہر پہلے بھی بہت ساری چیزیں دیکھ چکا ہے۔ گورنر ہاؤس وغیرہ یہ آئینی ادارے ہیں، یہ اس چیز کے لیے نہیں ہے، یہ اس چیز کے لیے نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ بیٹھ کر تعصب نما تقریبات کریں۔ وہ جو تقریب ہوئی ہے وہ اس صوبے کے خلاف تقریب ہوئی ہے، وہ وفاق کے خلاف تقریب ہوئی ہے۔ میں نے تو گورنر کا نام بھی نہیں لیا۔ کتنے ماشاءاللہ سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں، قانون دکھانے، میں نے تو گورنر کا نام لیا ہی نہیں ابھی تک۔ آپ لوگ خود اس کا نام چاہتے ہو کہ میں لوں۔ سندھ جو ہے وہ ایک ہے، ایک تھا، سندھ ایک رہے گا۔ پیپلز پارٹی نے گورنر سندھ کی تبدیلی کا مطالبہ کر دیا۔ سعید غنی نے کہا گورنر ہاؤس کا استعمال صرف سندھ نہیں وفاق کے لیے بھی خطرناک ہے۔ ماضی میں خون ریزی کرانے والے عناصر پھر تیز ہو گئے۔ گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر بعض وفاقی وزیروں نے لوگوں کو اکسانے کی کوشش کی۔ وزیر اعظم وعدے کے مطابق اپنا یا ہمارا گورنر لگائیں۔ پیپلز پارٹی نے یہ کہا تھا کہ اگر سندھ میں نون لیگ گورنر نہیں لگائے گی تو پیپلز پارٹی کا لگائے گی۔ یہ جو وعدہ تھا یہ وزیر اعظم صاحب کا تھا، نون لیگ کا تھا۔ اپنا وعدہ پورا کریں یا اپنا گورنر لگائیں یا پیپلز پارٹی کا لگائیں۔ جس انداز میں گورنر ہاؤس کا استعمال ہو رہا ہے یہ صرف پیپلز پارٹی کے لیے نہیں، سندھ کے لیے نہیں، وفاق پاکستان کے لیے بہت خطرناک بات ہے۔ صوبہ سندھ کے اندر وہ عناصر تیز ہو گئے ہیں جنہوں نے اس وقت یہ خون ریزی یہاں کروائی تھی۔ کچھ وفاقی وزراء بھی ہیں جنہوں نے ایسی باتیں کہیں، اکسایا لوگوں کو۔ گورنر سندھ کامران خان تسوری کہتے ہیں انہوں نے تقسیم کی بات نہیں کی، میں نے کہا تھا اختیارات کی تقسیم ہونی چاہیے۔ گورنر نے مزید کیا کہا یہ جانتے ہیں اپنے نمائندے رافع حسین سے۔ جی رافع بتائیے گا۔ شرجیل میمن اور سعید غنی کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے، اس پر رد عمل دیتے ہوئے گورنر سندھ کامران تسوری نے یہ کہا ہے کہ گورنر ہاؤس قومیت کی بنیاد پر تقسیم کا روادار نہیں ہے۔
انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر آنے والے جو بھی لوگ ہیں ان سے پوچھ لیا جائے کہ وہ کسی کی قومیت ان سے نہیں پوچھی جاتی ہے یہاں پہ گورنر ہاؤس آنے سے پہلے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس صوبے میں رہنے والے کسی بھی قومیت کے ساتھ اگر کوئی بھی ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو یہ گورنر ہاؤس اور وہ بذات خود اس پر آواز اٹھائیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی تقسیم کی بات نہیں کرتے ہیں لیکن اختیارات کی نچلی سطح تک تقسیم کی بات انہوں نے ضرور کی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ با اختیار بلدیاتی نظام بھی ہو اور عوام کو بھی با اختیار بنایا جائے. انہوں نے خاص طور پہ کسی کا نام تو لیتے ہوئے کوئی جواب نہیں دیا ہے لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ان کا کام جو ہے وہ سبھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت گورنر ہاؤس سے IIT بھی چل رہی ہے. 5 لاکھ لوگوں کو افطار ڈنر کرایا جا. ٹھیک ہے، رافع حسین اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ. کراچی میں غلط سرنجوں سے 84 مریضوں کو ایڈز ہونے کا انکشاف. صحت کے وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے بتایا ولی کا اسپتال میں غلط سرنجیں لگنے سے 84 لوگوں کو ایڈز ہوا. جیسے ہی پتہ چلا DG ہیلتھ کو بھیجا. متاثرہ لوگوں کو تلاش کر کے ان کے ٹیسٹ کیے گئے، اب دوائیں دے رہے ہیں. ہاسپٹل ہے ولی کا ہاسپٹل، جہاں پر غلط سرنجز کی وجہ سے اس پوری ویسینٹی میں جو ہے وہ وہاں پہ یہ چیز ہوئی. ڈیفینیٹلی پروونشل گورنمنٹ، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سارے وہ ہاسپٹل جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے انڈر میں کام کر رہا ہے. میں نے اپنا DG ہیلتھ اس علاقے میں بھیجا. وہ جو لوگ جو کہ اس سے افیکٹ ہو چکے تھے ان کو ٹریس کیا سارا. وہ خدا نخواستہ ان کو اگر پتہ نہیں ہے اور وہ اگر اسپریڈ کر رہے ہیں تو یہ 84 نہیں، پھر پتہ نہیں کتنے 100 ہو جائیں گے. ان کو چیک کیا گیا، ان کا ٹیسٹ کیا گیا اور یہ جب جا کر یہ 84 کی فگر نکلی. ورنہ ان کو پتہ نہیں تھا بیچاروں کو. اب ہم ان کو ڈیفینیٹلی دوائیں دے رہے ہیں ان کو. اب وہ جو چیزیں پہلے ہو رہی تھی وہاں پر اب نہیں ہونی، لیکن انفارچونیٹلی یہ والا واقعہ وہاں پر ہوا ہے. اپوزیشن لیڈر سمیت PTI کی سینئر قیادت نے بانی PTI رہائی فورس مسترد کر دی. ذرائع کا کہنا ہے رہائی فورس مسترد کرنے کا باضابطہ اعلان PTI کی سیاسی کمیٹی کرے گی. بانی PTI رہائی فورس کے قیام کا اعلان وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی نے کیا تھا. سینئر رہنماؤں نے سہیل آفریدی سے رابطہ کیا اور رہائی فورس کے قیام کو غیر آئینی قرار دیا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے لاہور میں دربار بی بی پاک دامن پر حاضری دی. گورنر نے دربار بی بی پاک دامن پر سولر سسٹم کا افتتاح کیا. گورنر پنجاب نے کہا دربار اور درگاہوں کا احترام کرنا چاہیے. درباروں پر آنے والے زائرین کو سہولتیں فراہم کرنا اولین ترجیح ہے. گورنر پنجاب نے مزار کے احاطے میں نوافل ادا کیے. ملک اور قوم کی سلامتی، استحکام اور امن کے لیے خصوصی دعائیں کی. گورنر پنجاب نے دربار پر زائرین کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ بھی لیا. اوسطا محمد میں ٹوٹی سڑکیں اور ابلتے گٹر عوام کے لیے وبال جان بن گئے. لوگ کہتے ہیں کچرے کی بھرمار ہے جس سے ٹائیفائڈ اور ملیریا پھیل رہا ہے. حکومت کچھ نہیں کر رہی. چاکر خان دیناری کی رپورٹ دیکھیے. بلوچستان میں چاول کی صنعت کا مرکز اوسطا محمد کی سڑکیں کھنڈر بنی ہوئی ہیں. جگہ جگہ ابلتے گٹر اور کچرے کے ڈھیر وبال جان ہیں. جگہ جگہ پر ڈھیر لگے ہوئے ہیں. نالیاں ابل رہی ہیں روڈ کے اوپر جس سے مچھروں کی یلغار ہے، جس سے شہری ملیریا کا اور ٹائیفائڈ کا شکار ہو رہے ہیں. ضلع کے اسپتالوں کا حال بھی ابتر ہے. شہر کی 4 لاکھ کی آبادی کے علاوہ ہی المکسی، نصیر آباد اور سندھ کے کچھ جو گڑی شہروں سے آ کے ملتے ہیں وہ بھی یہاں پہ مریضوں کو ہم لوگ اس میں انٹرٹین کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے پاس ڈیلی بیسس میں 300-350 کی OPD ہوتی ہے جو کہ ہمارے میڈیسن کا کوٹا جو 1 کروڑ کے تقریباً برابر ہے، وہ نہ ہونے کے برابر ہے. شہری اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہتے کہ حکومت کرپشن کا سدباب کرے تاکہ شہریوں کو بنیادی سہولتیں میسر آئیں. کیمرہ مین سیف اللہ جمالی کے ساتھ چاکر خان دیناری، ایئر وے نیوز، اوسطا محمد. کولمبو میں بارش. نیوزی لینڈ کے خلاف سپر 8 کے افتتاحی میچ سے پہلے قومی ٹیم کا پریکٹس سیشن منسوخ ہو گیا. کل کے میچ میں کن 11 کھلاڑیوں کو میدان میں اتارا جا سکتا ہے یہ بتائیں گے کولمبو سے نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی. بہت ہی مایوس کن اور دھندلی سی تصویر آپ کو نظر آئے گی. بارش بہت تیز ہوئی ہے کولمبو میں اور پریما داسا کے اطراف میں، اور یہاں پہ صرف 2 ہی سپر ساپر ہیں اور ابھی یہاں کے سٹاف کو سپر ساپر اتنا اچھا چلانا بھی نہیں آیا، شاید سیکھ رہے ہیں. کل بھی انہی اوقات میں بارش کی پیش گوئی ہے. اللہ کرے بارش نہ ہو، اس لیے کہ سپر 8 کا مرحلہ ہے اور پھر پاکستان کو میچز جیتنے ہیں. اس لیے کہ اگر سپر 8 میں بارش سے متاثر ہوئے میچز اور ٹیموں کے ایکول پوائنٹس ہوئے تو پہلے نیٹ رن ریٹ پر جائے گا معاملہ. اس کے بعد 6 فروری کو جو ٹیموں کی سیڈنگ تھی جس میں پاکستان انگلینڈ سے بھی نیچے تھا، نیوزی لینڈ کی ٹیم سے بھی نیچے تھا، صرف سری لنکا سے پاکستان اوپر تھا. تو ضروری ہے کہ پاکستان کے یہ میچز ہوں. یہاں پر تو پھر بھی اتنی بارش نہیں ہے. کولمبو میں آگے پالے کلی میں بہت زیادہ بارش ہے. پاکستان کی ٹیم میں جہاں تک تبدیلیوں کا تعلق ہے، اگر اسی طرح کا موسم ہوا تو پھر شاید نسیم شاہ کا پاکستان کی ٹیم میں شمولیت
مقبولیت کا امکان ہے. فخر زمان کا بھی اوور آل وائٹ بال میں بڑا اچھا ریکارڈ ہے نیوزی لینڈ کے خلاف, تو وہ آ سکتے ہیں. اور ابرار کو تو پاکستان کو واپس لانا ہے. تو پاکستان کی پریکٹس کینسل ہوئی, نیوزی لینڈ کی 3 میں سے 2 گھنٹے پریکٹس ہوئی. موسم مہربان نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.